اور انا آتینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ساری کثرتیں آپ نے پا لی، جتنی بھی اول سے لے کر آخر تک جتنی بھی کثرتیں اور جتنی بھی چیزیں کسی کو عطا کرنی تھی وہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرما دی، آپ کو خاتم النبیین بنا دیا، او اوتیت الشفاء، آپ کو مقام شفاعت عطا فرما دیا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، آپ کو مقام محمود قیامت کے دن عطا کیا جائے گا، آپ کے ہاتھ سے شفاعت کا دروازہ کھلے گا، جنت کا دروازہ آپ کے ہاتھ سے کھلے گا۔ حضور فرماتے ہیں انا اول الشافعین و اول مشفع، میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں گا اور میری شفاعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر قبول کیا جائے گا۔ وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ، اور فرمایا کہ میرے ہاتھ میں جنت کی کنجیاں ہوں گی اور میرے پاس سب کچھ ہوگا، اور فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر اتنا کرم کیا اور اتنا فضل فرمایا۔ تو فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ اب آپ کیا کیجئے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر اور قربانی کیجئے۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ کی جب بھی عطا ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ملے تو کیا کرو؟ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے، کہتے ہیں جشن، بالکل مادر پدر آزاد ہو جاؤ، اللہ نے ہمیں پیسہ دے دیا ہے، گھر دے دیا ہے، اللہ نے ہمیں یہ نعمت دے دی ہے، وہ نعمت دے دی ہے، اور اب تم نے کیا کرنا ہے کہ آزاد ہو کر ذرا جشن منانا ہے۔ قرآن کا یہ مزاج نہیں ہے۔ آگے سورہ نصر کے اندر بھی یہ آ رہا ہے، فرمایا کہ کیا کرنا ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ یہاں بھی فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ پر کرم کر دیا، اتنی رب تعالیٰ کی خیر کثیر مل گئی، حوض کوثر مل گیا۔ اور حوض کوثر کے بارے میں آتا ہے کہ جب قیامت کی تابناکی اور ہولناکی ہوگی اور لوگ پسینے کے اندر ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، حضور اپنے ہاتھوں سے اپنے غلاموں کو حوض سے کوثر سے جام بھر بھر کے پلا رہے ہوں گے، اور پھر جس نے حوض کوثر کا جام حضور کے ہاتھ سے پی لیا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، جس نے پی لیا فرمایا وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا، میدان معاشر میں اس کی پیاس، اس کی تڑپ ختم ہو جائے گی۔ لیکن فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حوض کوثر پر آنا چاہیں گے، ان کو فرشتے دھکیل دیں گے۔ فرمایا انہوں نے اللہ کے دین کے اندر بگاڑ پیدا کیا، اللہ کے دین کو خراب کیا، بدعات، خرافات، غلط قسم کی رسمیں، اللہ کے دین کو خالص نہیں رہنے دیا۔ فرمایا کہ ان لوگوں کو حوض کوثر سے دور کر دیا جائے گا۔ ان شانئک ھو الابتر، فرمایا آپ کا دشمن ہی جو ہے وہ ابتر ہوگا۔ حضرات گرامی، آج کی صورت کے اندر جو ہے 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، خیر کثیر عطا فرمائی، اور حوض کوثر عطا فرمایا، اور فرمایا کہ آپ کا دشمن ہی ابتر اور مقطوع النسل ہوگا، آپ کا نام ہمیشہ تائندہ تابندہ رہے گا۔ دوسرا فرمایا کہ جب اللہ کی نعمت مل جائے تو فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نے کیا کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے اور قربانی کرنی ہے۔ یہ بھی امت کے لیے سبق ہے کہ امت کبھی بھی نماز کو نہ چھوڑے اور قربانی کو نہ چھوڑے، اور نماز بھی فَصَلِّ لِرَبِّكَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فرمایا میرا مرنا، میرا جینا، سب کچھ میری نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی بارگاہ میں خوشنودی کے ساتھ عبادات کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔